تو وہ مخلصین صحابہ کرام بشمول حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، جو مخلصین صحابہ کرام تھے لیکن معمولی غفلت اور سستی کی وجہ سے وہ اس غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے جب یہ وعید سنی انتہائی پریشان ہو گئے، اور وہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سمیت 7 صحابہ کرام تھے، اور انہوں نے مسجد نبوی کے 7 ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا، اور یہ فیصلہ کر لیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہو ہم ان ستونوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہی کے ساتھ بندے رہیں گے یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ ہم اپنے آپ کو ان رسیوں سے اور اس پابندی سے آزاد نہیں کریں گے، بطور سزا انہوں نے اپنے لیے تجویز کی۔ اور اس کے کئی دن گزر گئے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ان میں بعض بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان کو آزاد نہیں کروں گا جب تک رب کائنات کی طرف سے ان کی توبہ قبول نہ ہو، اس وقت تک میں بھی ان کو آزاد نہیں کروں گا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ میں اللہ رب کائنات نے ان کی توبہ کی قبولیت ذکر فرمائی اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان 6 صحابہ کرام کو ان رسیوں سے رسیاں کھول دی گئی، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری رسیاں مت کھولو یہاں تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ان رسیوں کو کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان رسیوں کو کھول دیا، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو ہجرت سے قبل ایمان لائے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، مختلف غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہے، بہت قربانیاں دی، لیکن اس غزوہ تبوک کے موقع پر معمولی غفلت اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، حالانکہ مخلص تھے، حالانکہ مہاجر صحابی تھے۔ لہٰذا اللہ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ میں ان حضرات کو ان کی توبہ کی قبولیت ذکر فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں وآخرون، اور کچھ اور لوگ ہیں اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلقوا عملا، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، صالحا، کچھ نیک، وآخر سیئا، اور کچھ برے، عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ جل شانہ ان یتوب علیہم، قبول کر لے ان کی توبہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ جل شانہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم، لے لیجئے ان کے مالوں میں سے، صدقۃ، صدقہ، تطہرہم، تاکہ آپ پاک کر دے ان کو، وتزکیہم بہا، اور صاف کر دے انہیں اس صدقے کے ذریعے، وصلی علیہم، اور دعا کیجئے ان کے حق میں، ان صلاۃ، بے شک آپ کی دعا، سکن لہم، تسکین ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جل شانہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب ان صحابہ کرام کو ان 7 ستونوں سے کھول دیا گیا
تو انہوں نے چاہا کہ اپنے تمام تر مال اور دولت اللہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے راہ خدا میں صدقہ کر دیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے مال قبول کرنے کی اجازت نہیں۔ تو وہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اللہ رب کائنات کے محبوب پیغمبر نے ہمارے مال راہ خدا میں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرے محبوب پیغمبر ان مخلصین صحابہ کرام سے ان کے مال صدقات قبول کر لیں، اور اس قبولیت کے ذریعے ان کی باطینی تطہیر اور پاکیزگی ان کو حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ وہ لوگ جنہوں نے کچھ ایسے اعمال کیے تھے، ملے جلے اعمال، نیکوکار تھے، مخلصین تھے، اور اللہ کے سچے بندے تھے، مخلص بندے تھے، وآخر سیئا، اور کچھ برے اپنی غفلت کی وجہ سے میدان جہاد سے پیچھے رہ گئے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ رب کائنات نے ان کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ترغیب ہے ان لوگوں کے لیے جو خطا کار، گناہ گار اور سیاہ کار ہیں۔ انسان کے گناہ چاہے زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو فضا ہے، اس کو بھر دے، اس کے باوجود اللہ رب کائنات کے حضور اخلاص کے ساتھ حاضر ہو کر رب کائنات کے حضور بندہ رجوع کرے، توبہ طائب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ یہ کہ صرف گناہ معاف فرماتے ہیں، بلکہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ رب کائنات اس گناہ گار کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ صرف گناہ معاف نہیں کرتے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ رب کائنات اپنے بندے کو گناہوں کا طعنہ بھی نہیں دیتے کہ 50 سال گناہ کیے، 60 سال، 100 سال کی زندگی میں کبھی بھی اللہ رب کائنات کے حضور سجدریز نہیں ہوا، لیکن جب ہر طرف سے نا امید ہو کر اللہ رب کائنات کے حضور میں بندہ حاضر ہو اور اخلاص کے ساتھ رجوع الی اللہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ یہاں پر بھی ترغیب ہے اور دعوت فکر ہے ان گناہ گاروں کے لیے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ رب کائنات ہر وقت بندے کی توبے کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کس وقت میرا بندہ توبہ کرے، میری طرف آئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسرے حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرر، رب کائنات اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک سکرات الموت اور اس کی جان کنی کی کیفیت شروع نہ ہو، اس وقت تک اللہ رب کائنات اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، رب کائنات فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کا توبہ قبول کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے گناہ کی، اور پھر عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، فوراً اولئک یتوب اللہ علیہم۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان صحابہ کرام، مخلصین صحابہ کرام سے ان کا صدقہ وصول کریں، اور تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ وہ پاک ہو جائیں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ ان الصلاۃ کا سکن لہم، بے شک آپ کی دعا تسکین ہے ان کے لیے۔ اللہ رب کائنات اپنے محبوب پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ ان مخلصین صحابہ کرام کے لیے دعا کیا کریں، اور آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔
اللہ رب کائنات نے حضرات صحابہ کرام کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اپنے محبوب پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا کیا۔ اللہ رب کائنات کے حکم سے اللہ کے محبوب پیغمبر حضرات صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ مقام صحابیت اتنا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ سارے دنیا کے اولیاء، اتقیاء، اذکیاء، اغنیاء، عابدین، محدثین، فقہاء جمع ہو جائے، ایک ادنا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور رب کائنات کے قرآن مجید کو اترتے ہوئے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عینی شاہدی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ان کے توبے کی قبولیت کا ذکر فرمایا۔ لہٰذا جس وقت بھی صحابہ کرام کے مشاجرات کا، واقعات کا ذکر ہو تو ان کی توبہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ان کی طہارت اور پاکیزگی اور عظمت اور تقدس کا ذکر فرمایا، اس کا ساتھ ساتھ ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دغه زلزلے کی کم افغانستان کی کم مسلمانان شهیدان شوي دي او کوم خلک زخمیان دي، هغوی لپاره دعا وکړئ۔ الله کوم خلک په دغه حادثه کې وفات دي، هغوی لپاره یا الله د هغوی درجات عالیه نصیب کړي۔ کوم خلک په دې کې زخمیان دي، الله العالمین ته هغوی ته شفای کامله عاجله نصیب کړي۔ کوم خلکو مالي مشکلات او تکالیف سره مخ دي، په دغه سیلابونو کې، په دغه عذابونو، هر طرف ته مصیبتونه، غمونه، آفتونه دي، الله العالمین په خپل قدرت کامله سره دا ختم کړي۔ رب کائنات په خپل فضل و کرم سره موږ د دغسې حادثاتونه، زلزلونه، آسماني او زمیني آفتونه الہ العالمین موږ ټول حفاظت فرمایي۔ الہ العالمین هغه ګناهونه موږ انفرادي اجتماعي ستا په حضور کې توبه وباسو، د ټولو ګناهونو په وجه باندې دغسې حالات په موږ باندې راځي، دغسې عذابونه په موږ باندې راځي۔ رب کائنات هغه ګناهونو باندې د عفو او درگذر قدم راکاږي۔ الہ العالمین زموږ په حال باندې رحم و کرم فرمایي، د ټول عالم اسلام په حال باندې رحم و کرم فرمایي۔ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله